بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاول الیقین. جب بھی کوئی خبر ہمارے ذہنوں تک پہنچے تو چار احتمالات میں سے ایک احتمال ضرور آپ کے ذہن میں مستقر ہوگا، یا یقین یا شک یا ون یا واہ. یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ آپ مضمون خبر پہ 100% احتمال دیں، عدم مضمون خبر کے بارے میں آپ کو 1% بلکہ آدھا فیصد بلکہ 1/1,000,000% بھی احتمال نہ ہو. جیسے کل مثال دیا سماؤ فوقنا، اگر قتل بھی کرے نا آپ کے دل میں احتمال نہیں ہو کہ اسماؤ تحتنا. قتل کرنے سے زبان بند ہو جاتی ہے، وہ ذہن تو بند نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اعتقادات میں تقیہ نہیں ہے، اقرار میں تقیہ ہے، کیونکہ آپ کے اعتقاد کا پتہ نہیں چلتا اس کو. اگر وہ مار بھی دے نا وہ آپ عقیدے کو بدل بھی نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ابھی آپ کا عقیدہ آسمان اوپر ہے، اگر کوئی آپ کو مار ہی ڈالے، ممکن ہے کہیں آسمان نیچے ہے، کہے گا صحیح لیکن آپ کے دل میں تو تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو وہیں آسمان اوپر ہے. اس اعتقادات میں تقیہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا معنی بھی یہی ہے. عقیدے میں آپ جبر نہیں کر سکتے کیونکہ عقیدہ جبر بردار ہی نہیں ہے. پتھر کو سونا ہے کہو، مان لو، مانو، یہ کہے گا میں مانتا ہوں لیکن دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا اکراہ فی الدین. الاول الیقین. یقین کیا ہے؟ وہو ان تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبہ. یقین یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں، مضمون خبر کی تصدیق کریں اور مضمون خبر کے جھوٹ ہونے کا احتمال ہی نہ دیں. یہ ہے یقین. یہ کس پر یقین ہے؟ ایجابی صورت پر. جب کہ زید عادل، آپ کو یقین ہے زید عادل ہے، اس کا مطلب ہے کہ مضمون خبر یعنی عدالت زید کا آپ احتمال دے رہے 100%. عدم عدالت زید کے بارے میں، عدالت زید کے بارے میں آپ کو 1% بھی احتمال، آدھا فیصد بھی احتمال نہیں ہے. یہ تو مضمون خبر کے بارے میں ہے. اگر کوئی کہے زید حجر، مضمون خبر کیا ہے؟ زید کا پتھر ہونا. یہاں پر آپ عدم مضمون خبر کے بارے میں 100% احتمال دیتے ہیں اور مضمون خبر کے بارے میں 1% بھی احتمال نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ زید پتھر تو نہیں ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ او تصدق بعدم مضمون الخبر، یا آپ تصدیق کرتے ہو مضمون خبر صحیح نہ ہونے پہ، ولا تحتمل صدقہ، اور مضمون خبر کے سچ ہونے کا آپ احتمال بھی نہیں دیتے ہو. یہ کہاں پر ہے؟ جب خبر جھوٹی ہو، جیسے زید حجر، اس طرح کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ای انک تصدق به علی نحو الجزم، آپ تصدیق کرتے ہو مضمون خبر کی تصدیق یا عدم مضمون خبر کی تصدیق جزم اور یقین کے طور پر، جس میں کوئی احتمال خلاف نہیں ہے. اگر کسی جملے کے مضمون کے بارے میں یا عدم مضمون خبر کے بارے میں ایسا احتمال ہو 100%، تو یہ تصدیق کا بالا ترین حصہ ہے اور اس کے بالا ترین قسم ہے. وہو اعلیٰ قسم، یہ تصدیق جزم و یقین والی صورت تصدیق کی بہترین اور بلند ترین اقسام میں سے ایک ہے. یہاں تک بات ختم. کیا علی نحو الجزم یا علی نحو الیقین، جس میں احتمال خلاف نہ ہو. جزم زبان دو حروف جزم نہیں ہے، جزم یعنی قطع جس میں احتمال خلاف نہیں ہے، بالکل قطع ہے، آپ پکا ہے. مطلب وہ اعلیٰ قسم تصدیق. نمبر 2 الظن، یہ ادنا قسم ہے. ظن کیا ہے؟ ظن یہ ہے مضمون خبر کے بارے میں آپ احتمال دیتے ہیں، عدم مضمون خبر کے بارے میں
اس سے بھی کم احتمال رکھتے ہیں. مثلا مضمون خبر کے بارے میں 90%، عدم کے بارے میں 10%، مضمون کے بارے میں 60، تو ادھر کیا ہے 30. اس طرح سے. الثانی الظن وهو ان ترجح، پہلے معلوم مخاطب پڑھو، ان ترجح آپ کا ترجیح دینا، مضمون الخبری اگر مضمون خبر کے بارے میں آپ کو ترجیح ہو تو، او عدمہ یا عدم مضمون خبر کو ترجیح دینا، جب وہ خبر کیا ہو آپ کے نزدیک احتمال قوی ہے اس کی خبر جھوٹی ہے، اس صورت میں عدم کا احتمال ترجیح دیتے ہیں. اگر احتمال قوی ہے کہ یہ خبر سچی ہے تو آپ مضمون خبر کو ترجیح دیتے ہیں. ساتھ ساتھ چاہے مضمون خبر کو ترجیح دے یا عدم کو ترجیح دے، مع تجویز الطرف الآخری، دوسرے طرف کو بھی آپ جائز سمجھتے ہیں، محال نہیں سمجھتے ہیں، ناممکن اور غلط نہیں سمجھتے ہیں، دوسرے طرف کا بھی احتمال ہے. جیسے زید عادل، 3-4 طلبا نے کہتے زید عادل ہے، تو آپ کو احتمال قوی پیدا ہو جاتا ہے کہ زید عادل ہے. یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ شاید زید عادل نہ ہو، یہ جو طلبا نے گواہی دی ہے یہ ظاہر کو دیکھ کر ہے، اما اللہ میں غیوب کے نزدیک کو کیا ہو، فاسق ہو. مع تجویز یعنی جائز سمجھتے ہیں، ممکن سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں. الطرف الآخری دوسری طرف کو بھی جائز سمجھتے ہیں، محال نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ ظن کو کہتے وہ ہوا ادنا قسم تصدیقی، گمان تصدیق کے 2 قسموں میں سے پسترین قسم ہے. ادنا مانے پست، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ دنیا پست ہے نسبت آخرت. تصدیق کی 2 قسمیں ہیں نا، یقین اور ظن. تو یقین اعلیٰ قسم ہے اور ظن ادنا اور پست قسم ہے. یہاں تک بات ختم. الثالث الوہم، تیسری قسم کیا ہے؟ تصورات ذہنی کی تیسری قسم وہم ہے. جب کوئی خبر آپ کو ملے تو آپ کے ذہن ممکن ہے کہ وہم پیدا ہو. وہم یہ ہے وہو ان تحتمل مضمون الخبری، آپ مضمون خبر کا احتمال دیں، او عدم مضمون الخبری، یہ کتنی مضمون کی طرف، یا مضمون خبر کے نہ ہونے کا احتمال دے. فقط احتمال دیتے ہیں آپ، 10%، 15% احتمال دیتے ہیں، مع ترجیح طرف الآخر، اور دوسری طرف کو آپ ترجیح دیتے ہو. جب کوئی کہتا ہے کہ زید عادل ہے تو عادل ہونے کے بارے میں آپ کو 20% احتمال ہے، عادل نہ ہونے کے بارے میں 80% احتمال ہے. تو عادل ہونے والی طرف کا نام ہے وہم، اور عادل نہ ہونے والی طرف کا نام ہے کیا؟ ظن. آپ کو عادل ہونے پر وہم ہے، نہ ہونے پر ظن ہے. یا آپ کو عادل نہ ہونے کا احتمال کم ہے، ہونے پر زیادہ ہے، تو وہاں پر نہ ہونے کے احتمال ضعیف کو کہتے ہیں وہم، ہونے کا احتمال چونکہ زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں ظن. اور آخری قسم الرابع الشک، یہ جو 1 2 3 4 لکھے وہ ترکیب میں کیا ہے؟ آسان مصرع ہے. وهو ان يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. جب ایک آدمی کہتے کہ زید عادل ہے، آپ کے دل میں 50% احتمال ہوتا ہے زید عادل ہے، اور 50% احتمال پیدا ہوتا ہے کہ زید عادل نہیں ہے. نہ عادل ہونے کو ترجیح ہے، نہ عادل نہ ہونے کو ترجیح ہے، دونوں کو ترجیح نہیں، بالکل برابر ہے. تو اس کو کہتے ہیں شک. اس حالت کا نام ہے شک. وہ ان يتساوى احتمال وقوع مضمون الخبر واحتمال عدم وقوع مضمون الخبر. یہ العدم پر جو الف لام ہے یہ الف لام عوض مضافلے ہے، اور الوقوع پر جو الف لام ہے وہ الف لام عوض مضافلے ہے. یہ اب انشاءاللہ سوچی میں پڑھ لو گے. کبھی کبھار مضافلے کو گرا کر اس کے بجائے الف لام لاتے ہیں.
و احتمال الوقوع و احتمال العدم. اصل میں کیا تھا؟ احتمال وقوع مضمون الخبر و احتمال عدم وقوع مضمون الخبر. یہ مضافے کو گرا کر مضاف کو رکھ دیا. جیسے اشتریت کتاب زید، میں نے زید کی کتاب جو ہے وہ خرید لی. ثم قرأت الکتاب، یہاں پر جو الکتاب میں الف لام لایا ہے یہ وہ زید کے بدلے ہے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہتے کہ اشتریت کتاب زید ثم قرأت کتاب زید. اب زید کو گرا دیا، اس کے بدلے اول میں الف لام لایا. یہ اول سوچی میں خطبہ نہیں پڑھا ہے، وہ خطبے میں یہ بحث ہے. مہذب المقاصد و واضح المسالک میں یہ بحث ہے، اور شرح میں جا کے مطالعہ کرو، وہاں پر لکھا ہے. تنبیہ ترکیب میں کیا ہے؟ مبتدا کہاں ہے؟ ہاں زارک ہونا. پھر اب اگر ہاں ہونا تنبیہ کا ہے تو کیا ہے ترکیب میں؟ چمڑے والوں کو بتا بتا کے ابھی ٹین ہو گئے ہیں. جب بھی تنبیہ کا ہے تو دو ترکیب جائز. تنبیہ ہاں ہونا اس میں اشارہ مکانیہ ہے، تو اس میں مکان ظرف ہے، ظرف تو مبتدا نہیں ہو سکتے، تو ہاں ہونا خبر مقدم، تنبیہ مبتدا مؤخر. ایک اگر ہاں ذرا کہ ہاضا خود اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں مکان بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظرف بھی نہیں ہے، تو یہ مبتدا ہے اور تنبیہ خبر ہے. یہاں پر یہ ہو تو دو ترکیب جائز ہے. تنبیہ میں کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ابھی ہم نے کی ہے اس سے آپ کو دو مطلب ذہن میں آتے ہیں. مذکورہ بحث سے دو مطلب کا پتہ چل جاتا ہے. یعرف مما تقدم امران. اب یعرف جہاں پر آج نائب فاعل کی ضرورت ہے، نائب فاعل خود ڈھونڈ لو. کیا ہے نائب فاعل؟ امران. یعرف مما تقدم، گزشتہ بحث سے معلوم ہوتا ہے دو مطلب. مطلب اول، تصدیق کے لیے شرط کیا ہے؟ ترجیح دینے کا نام تصدیق ہے. جہاں پر ترجیح ہے وہاں پر تصدیق ہے، جہاں پر ترجیح نہیں ہے وہاں پر تصدیق. اب ان چار قسموں میں سے شک اور وہم کیوں تصدیق نہیں ہے؟ شک میں تو کسی بھی طرف ترجیح نہیں ہے، وہم ترجیح نہیں بلکہ مرجوح ہے، بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر والی صورت ہے. ایک مطلب ہم نے سمجھ لیا. کلی طور پر تنبیہ کہاں پر کہتے ہیں؟ یہ بھی اصطلاح ہے، ایسا نہیں کہ تنبیہ ایذاہ تبصرۃ کیوں نہیں کہا، تنبیہ کیوں کہا؟ تنبیہ کے بعد جو مطلب ہے غور کرنے سے بغیر بتائے آپ کو خود ذہن میں آ جاتا ہے. ایسے مقام پر تنبیہ لاتے ہیں. اب یہ اگر یہ نبی بتاتے نا، آپ غور کرتے، بتا دیا، ابھی پڑھا نہیں ہے، میں نے پوچھا آپ نے بتا دیا. بس تنبیہ وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر تنبیہ کے بعد میں جو مطلب ہوتا ہے وہ گزشتہ مطلب سے آپ خود سمجھ لیں گے، غور کرنے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزید آگاہی دلانے کے لیے وہ بتاتے ہیں. الاول تنبیہ الاول موصوف تقدیر میں ہے. تنبیہ الاول ایک مطلب تو ہم نے یہ سمجھا گزشتہ بحث سے کہ ان الوہم والشک، کیونکہ ان دونوں میں ترجیح نہیں ہے، تصدیق میں ترجیح ہونا ضروری ہے، بس یہ دو قسمیں اقسام تصدیق میں سے نہیں ہیں. ان الوہم والشک لیس من اقسام التصدیق، یہ اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے. کیوں اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے؟ ترجیح نہیں ہے. تصدیق کہتے ہیں ترجیح دینے کو، یہاں پر ترجیح نہیں ہے. شک میں دونوں برابر ہے، وہم میں تو کیا ہے؟ مرجوح ہے، راجح نہیں ہے بلکہ مرجوح ہے. تو پھر یہ دو بیچارے کہاں بٹھائیں ان کو جاہلوں کے لیے میں بٹھاؤ. بل ہما، بلکہ وہم اور شک من اقسام الجہلی، یہ جہل کے اقسام میں سے ہے، یہ اصل علم کے اقسام میں سے نہیں ہے، یعنی علم تصدیقی کے اقسام میں سے نہیں ہے بلکہ جہل کے اقسام میں سے. اب یہاں پر جو کل عابد رضوی نے جو اشکال کیا تھا وہ اشکال ذہن میں ہے؟
ولایت کے ذہن میں ہے؟ چلو بتاؤ کیا اشکال کیا کل کلاس میں؟ کیا اشکال کیا تھا آپ بتاؤ دوبارہ. ہاں نہ وہ تو اشکال وارد نہیں ہے. ہاں یہ اشکال، ہاں یہ جو آگے سے تکمل کیا نا آپ کے اشکال بتا دیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خود مجتہد جو وہ اتنا نہیں بتا سکتا، جو مسئلہ بتانے والا وہ صحیح بتا سکتا ہے. وہ نجف حضرت میں ایک مجتہد تھا کہتے ہیں، اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس نے غلط بتایا، خود مجتہد نے غلط بتایا. تو اس کا جو مسئلہ بتانے والا ہوتا تھا اس نے کہا کہ آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں، آپ نے خود توضیح میں اس طرح سے لکھ دیے ہیں اور ابھی یہ کہتے ہیں. بعد میں ہاں میں نے اشتباہ کیا تھا، آپ کی بات سنی. آج جیسا ہوا اشکال کرنے والوں نے اشکال غلط کیا. اشکال یہ تھا پہلے کیا بتایا تھا، اگر جملہ خبریہ کی نسبت سے آپ کو شک ہو تو کیا کہا تھا، یہ تصور میں سے، یہ تصدیق میں سے. اگر آپ کو جملہ خبر کی نسبت پر وہم ہو، وہ بھی کس میں سے ہو. تصور علم ہے یا جہل میں ہوتا ہے؟ تصور تو علم کے قسمیں ہیں، علم حصولی کی دو قسمیں، تصور و تصدیق. اشکال یہ ہے آپ ادھر وہم اور شک کو جہل کے اقسام میں سے قرار دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے علم کی تقسیم کرتے وقت علم کو تقسیم کیا تصور و تصدیق کی طرف اور کہا کہ وہم اور شک اقسام تصور میں سے ہیں، اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے. تو ادھر کیسے جہل میں سوچا، جبکہ تصور علم کے اقسام میں سے ہے. تصور جہل نہیں ہے، تصور علم ہے. اشکال کیا ہے، یہ ہے. جواب کیا ہے پتہ نہیں. جواب اس کے یہ دیا بعض علماء نے، جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل تصوری، ابھی بتائیں گے بعض وقت میں، ایک ہے جہل تصدیقی. یہاں پر جو مرحوم مظفر نے وہم اور شک کو اقسام جہل میں سے شمار کیا ہے، وہ جہل تصدیقی مراد ہے، نہ کہ تصور بھی نہیں ہے. تصدیق کے لحاظ سے یہ جاہل ہے، تصور کے لحاظ سے عالم ہے. پس وہم اور شک علم تصوری میں داخل ہے، جہل تصدیقی میں داخل ہے. تو معنی یہ ہوگا بل ہما، بلکہ وہم اور شک من اقسام الجہل التصدیقی لا من اقسام الجہل الحقیقی فی مقابل العلم، بلکہ علم تصوری کے افراد میں سے ہے. علم تصدیق، علم جہل تصوری کے افراد میں سے نہیں ہے. بس جہل سے مراد جہل تصدیقی مراد ہے، اور وہاں پر جو گن لیا وہ علم تصور میں شمار کیا ہے، نہ کہ علم تصدیقی میں. ہاں اگر مرحوم مظفر وہاں پر وہم اور شک کو علم تصدیقی میں شمار کرتے اور ادھر آ کر کہتے کہ یہ جہل تصدیقی میں سے ہے تو تناقض ہو جاتا. ابھی یہاں جو نفی کی ہے وہ جہل تصدیقی کی نفی، علم تصدیقی کی نفی کی ہے. وہاں جو ثابت کیا ہے وہ علم تصوری کو ثابت کیا ہے. آئے ولایت سمجھ رہے یا نہیں، یا جو پہلے سمجھا تھا وہ بھی بھول گئے؟ کیا ہوا، سمجھا نہیں سمجھا؟ جواب نہیں سمجھا. کس نے سمجھا؟ وہی وہ نجف اشرف والے وہ کہاوت جس نے سمجھا ہے وہ ان کو سمجھا انہوں نے نہیں سمجھا. مظفر نے پہلے کیا کہا تھا، مضمون جملہ پر شک ہو تو کیا یہ تصور ہے، یہ تصدیق ہے. پہلے دیکھو یہ تصدیق ہے. ابھی دیکھو صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں. النسبۃ فی الخبر نمبر 2 دیکھو، بماذا يتعلق التصدیق و تصور کی بحث میں النسبۃ فی الخبر نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اقسام تصور میں سے ایک مفرد ہے. مفرد کا ذہن آنا عالمگیر، کوئی ایک طالب علم ذہن آ جاتا ہے. اما عالمگیر کیا ہے، بیٹھا ہے اٹھا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، فقط عالمگیر، یہ مفرد ہے. النسبۃ فی الخبر جملہ خبریہ میں نسبت سے آپ کو علم آنا، اما کیا شک کی صورت میں، یعنی جملہ خبری کی نسبت کا تصور آپ کے ذہن میں آ جانا
عند شک فی النسبہ او توہمہا، یا نسبت کے بارے میں آپ کو کیا وہم ہوگا. ادھر کیا کہا؟ یہ تصور میں سے ہے. تصور کس کے قسمیں ہیں؟ علم کے قسمیں ہیں. ادھر یہ کیا کہا؟ علم ہے نا. بس تصور وہم علم ہے. شک بھی کیا ہے؟ منتہا علم میں کیا ہے؟ تصوری ہے. علم تصدیقی نہیں ہے. ٹھیک. اما ادھر کیا کہتے ہیں؟ بلہما، بلکہ شک اور وہم من اقسام الجہل. شک اور وہم اصلا علم نہیں ہے، اقسام الجہل میں سے. اگر یہ کہے تو تناقض ہو جائے گا. ادھر آپ نے علم تصوری کے افراد قرار دیا ہے، ادھر آپ کہتے ہیں یہ جہل کے اقسام میں سے ہیں. یہ تناقض ہوگا. جواب کیا ہے؟ ادھر علم تصوری کے افراد میں سے ہونا ثابت کیا ہے، ادھر علم تصدیقی کے افراد میں سے نہ ہونا ثابت کیا ہے. واضح ہے نہیں ابھی؟ ہاں. پھر مباحثے میں مزید ایک دوسرے سے پوچھ کے واضح کریں. بس بل ہما من اقسام الجہلی، اس سے مراد کیا ہے؟ جہل تصدیقی مراد ہے، نہ کہ جہل تصوری. ورنہ کلام مظفر میں تناقض ثابت ہوگا. ادھر کہا علم ہے، ادھر کہا جہل نہیں. یہاں پر جہل تصدیقی مراد ہے. اقسام جہل تصدیقی میں سے ہیں، لیکن اقسام علم تصوری میں سے ہیں. وثانی تنبیہ دوم. تنبیہ دوم یہ ہے ان الظن والوہم. تنبیہ دوم میں آپ کو بتائے بغیر دیکھو تنبیہ اس لیے ہے، زید کے عادل ہونے پر آپ کو کیا ہے؟ گمان ہے. 80% احتمال ہے کہ زید عادل ہے. فاسق ہونے کا احتمال کتنا ہے؟ 20%. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جملے کے مضمون خبر پر آپ کو اگر ظن ہو تو حتماً اسی جملے کے عدم مضمون کے بارے میں آپ کو کیا ہوگا؟ وہم ہوگا. بس وہم اور ظن آپ کے ذہن سے جدا ہونے والی شے نہیں ہے. اگر ظن ہے تو حتماً وہم بھی ہے. کہاں؟ اس طرف. اگر اس طرف وہم ہے تو اس طرف کیا ہے؟ ظن ہے. بس وہم آپ نہیں کہہ سکتے میں اپنے ذہن میں گمان کو لاؤں گا، وہم کو نہیں لاؤں. وہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ آپ کے رکشے میں بھی نہیں. بس تو چھوڑے، سمجھ گئے؟ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہمیشہ. دیکھیں والثانی تنبیہ دوم امر دوم. الامر الثانی موصول تقدیر میں ہے ان الظن والوہم دائما یتعاکسان. وہم اور ظن دونوں ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. ایک طرف اگر وہم ہے تو دوسری طرف میں ظن ہے، ایک طرف اگر ظن ہے تو دوسری طرف میں وہم ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ گمان آپ کے ذہن میں ہو، وہم آپ کے ذہن میں نہ ہو. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یا تو سوچنا ہی چھوڑ دے، اس وقت دونوں نہیں ہوں گے. اگر آئیں گے تو دونوں ساتھ آئیں گے. یہ لازم ملزوم ہے. یہ تو آنکھ حسن کا معنی ایک دوسرے کے مخالف سمجھ میں ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے. مثال فَإِنَّكَ إِذَا تَوَحَّمْتَ مضمون الخبری. مضمون خبر یعنی مثال زید عادل. مضمون خبر کیا ہے؟ زید کا عادل ہونا. جب آپ مضمون خبر پہ وہم رکھتے ہو تو فأنت تظن بعدم مضمون الخبر، تو آپ گمان رکھتے ہو عدم مضمون خبر پر، زید کے عادل نہ ہونے پر. اما اس طرف وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَحَّمُ عَدَمَ مضمون الخبر، ضمیر جاتی مضمون خبر کی طرف، جب آپ وہم کرتے ہو عدم مضمون خبر پر، یعنی زید کے عادل نہ ہونے پر آپ وہم رکھتے ہو، یعنی 20% احتمال دیتے ہو کہ زید عادل نہیں ہے، تو فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ، تو آپ گمان رکھتے ہو مضمون خبر پر، یعنی زید عادل ہونے پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی بھی طرف آپ کو گمان حاصل ہو جائے، یہی سبب بنتا ہے کہ آپ کو دوسری طرف وہ حاصل ہو جائے. فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، دو طرف جملے کے دو طرفوں میں سے ایک طرف پہ گمان ہونا، یہی گمان در حقیقت توہم ہے طرف آخر کے بارے میں، یعنی یہی گمان باعث ہوتا ہے آپ کو دوسری طرف کیا ہو؟ وہم ہو. فَيَكُونُ الظَّنُّ
یہ اس میں یکون ہے. توہمن یہ خبر یکون ہے. ایک طرف دو طرف میں سے ایک پہ گمان ہونا یہی خود باعث بنتا ہے کہ آپ کو وہم حاصل ہو جائے دوسری طرف کے بارے میں. اللہم صلی علی محمد دائمن وقف کرے تو دائمہ ہوگا کیونکہ تنوین حالت میں قلب غالب ہوگا وقف میں. سیم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں 3 منٹ، وہ 3 منٹ کہیں بھی نہیں پہنچتا.